اس کے ساتھ ہی جب بھی کتابوں اور امتحانوں کے حصار سے باہر نکلتے تو اس کو دیکھ کر چونک سا جاتے۔ اس میں بتدریج لیکن نمایاں تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں۔ اس کی شگفتگی اور چونچالی ایک دم رخصت ہو گئی تھی۔ اب اس میں وہ پہلے کسی بے نیازی اور بے فکری کا انداز بھی نہ تھا۔ لاڈلے شہزادوں کی سی اداؤں کی جگہ افسردگی اور سوچ نے لے لی تھی، مگر ان دنوں ان کو اتنی فرصت کہاں تھی جو اس تبدیلی پر غور کرتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ دن اور پھر امتحان والے دن تو پر لگا کر اٹھتے ہیں۔ اتنی تیزی سے بعض وقت طالب علم سوچنے لگتا ہے کہ کہیں کیلنڈر اس سے مذاق تو نہیں کر رہا جو کئی تاریخیں چپکے سے ایک ہی دن میں سرکا دیتا ہے۔ امتحان کا پہلا دن آیا تو اور بھی نفسی کا عالم تھا۔ کسی کو ہال، ٹکٹ، قلم اور روشنائی کے علاوہ کسی چیز کا دھیان نہ تھا۔ صرف ساتھ مل کر پڑھنے اور تیاری کرنے والے ہی ایک دوسرے کے قریب نظر آ رہے تھے۔ ایبک نے کب کسی کے ساتھ تیاری کی تھی جو وہ کسی کے قریب نظر آتا؟ وہ ہمیشہ بڑے اطمینان سے مسکراتا ہوا یوں داخل ہوتا تھا گویا سب امتحان دیں گے اور وہ ان کی نگرانی کرے گا، مگر وہ پرچہ بڑی مایوسی اور دلچسپی اور انہماک سے کرتا تھا۔ بس ایک مرتبہ پرچہ ہاتھ میں لیا، نہ گھڑی دیکھنا، نہ وقت کا اوسط نکالنا، نہ سوالوں کے نمبر دیکھنا، بس شروع سے آخر تک پڑھا اور سلسلے وار سوال شروع کر دیے۔ وہ آگے پیچھے سوال کرنے کا عادی نہ تھا، پہلے کا نمبر پہلے ہی ہونا چاہیے، اور اس کا نظریہ تھا وہ نہ سوچنے کے لیے گردن اٹھاتا اور نہ پانی مانگتا۔ ایک مرتبہ قلم چلا اور پھر رکا تو یوں کہ ساری کاپی پڑھی اور نگران کے حوالے کر دی، ایسے گویا کہ لو بھائی بس اتنی ہی سی بات تھی۔ سرن کو معلوم تھا کہ ایبک کا رول نمبر سامنے ہی کی لائن میں ہے۔ اس مرتبہ وہ ہال میں داخل ہوا تو اس کا سر قدرے جھکا ہوا تھا، دونوں بھووں کے درمیان پیشانی پر ایک ننھا سا بل اور چہرے سے افسردگی عیاں تھی۔ سرن کو ان باتوں پر غور کرنے کی فرصت کب تھی؟ اس نے پہلا سوال کیا، دوسرا اور پھر چوتھا، اور پھر قلم رکا اور سوچنے کی خاطر اس نے سامنے کی طرف دیکھا۔ سامنے ایبک تھا، چہرے سے بے توجہی عیاں تھی اور قلم کی رفتار سے بے دلی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کھنکھار رہا تھا۔ سرن نے ایک بار غور سے اس کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اب اس کا قلم پھر تیزی سے چل رہا تھا۔ کھانے کے وقت سرن کو ایبک کا انداز یاد آ گیا۔ وہ برابر سوچتا رہا، ایبک کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کہیں میرے شکوک صحیح تو نہیں ہیں؟ سرن نے نعیم کو اس طرف متوجہ کیا، مگر وہ اتنا لاؤبالی تھا کہ کسی بات کو اہمیت ہی نہ دیتا تھا۔ ہٹاؤ یار، امتحان کے دنوں میں اپنی کیا آپ جان کو روگ لگا رہے، ہوگی کوئی بات؟ اور تو کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے ایبک جان بوجھ کر اپنے پرچے بگاڑ رہا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ایبک پلنگ پر پیر لٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے اسٹول پر چائے کی کشتی رکھی تھی اور ایسپرو کا لفافہ کشتی میں رکھا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں سے بے خوابی عیاں تھی۔ اکیلے چائے پی جا رہی ہے، نعیم نے حسب عادت ٹوکا، بجائے کوئی تیکھا اور شگفتہ جواب دینے کے بولا آؤ پی لو، اور پیالے میں چائے انڈیلنے لگا۔ ارے یہ ایسپرو کی ٹکیا، معاذ اللہ، نعیم نے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کچھ سر میں درد ہے۔ کیوں درد ہے؟ نعیم نے روب گاٹھا، ایسا ڈٹ کر پڑھ بھی نہیں رہے ہو، کچھ دال میں کالا ہے؟ ٹھہر جب امتحان ختم ہو لے تو تمہارے پیچھے CID نہ لگائی تو نام بدل دینا۔ وہ بڑے اطمینان اور شگفتگی سے چائے پی رہا تھا۔ ایبک کو اس کی بے فکری پر رشک آ رہا تھا۔ سرن نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، آج تم کھانے پر نہیں گئے، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک تو ہے؟ ہاں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کو کیا بتاتا، میں کن الجھنوں سے دو چار ہوں۔ میں نادانستگی میں کسی ایسی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا ہوں جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے اور ٹھہرنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ مگر وہ پریشان اور خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم سو جاؤ کچھ دیر کو۔ سرن اس کے لیے بہت کوڑ رہا تھا۔ ایبک نے فرما برداری سے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ سرن بھی سستانے کے لیے لیٹا اور تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ نعیم اپنے کسی دوست سے گپ لڑاتے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ سوتے میں ایبک نے گہری سانس لی اور بے چینی سے کروٹ لی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ روزمرہ کے ان واقعات اور بتدریج رونما ہونے والے حالات کا شکار ہو جائے گا۔ وہ بے فکر اور لاابالی مزاج کا تھا، لیکن اس نے اپنی ذات سے کبھی کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی تھی۔
اس نے کبھی کسی کا کام بگاڑ کر اپنا کام نہ بنایا تھا، اس کو کسی نے تربیت دی تھی اور نہ کبھی اچھا برا سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنی فطرت سے بڑا بے ضرر انسان تھا۔ دوسری طرف اس کی طبیعت میں ضد اور دھن بہت تھی۔ وہ کسی بھی خیال اور نقش کو اپنے دل سے آسانی پر نکال دینے پر قادر نہ تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ آج تک وہ بے گناہ گل شیر کے خون میں رنگی ہوئی چادر اور ٹکڑے ٹکڑے جسم کو فراموش نہ کر سکا تھا۔ جب بھی وہ گھر جانے کا خیال تک کرتا وہ سب اس کی نظروں میں گھوم جاتا۔ وہ نفرت آمیز کراہت کے ساتھ جانے کا خیال ترک کر دیتا اور اس کی فطرت کا یہ متضاد رخ اس کی زندگی میں محیب دیو کی طرح آ کر طوفان مچا رہے تھے۔ اس کا سکون قلب سنگ مرمر کی ایک سل سے ٹکرا کر پاش پاش ہوا جا رہا تھا۔ کئی دن تک سوچتے اور خوف کرتے رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا وہ وہاں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ واقعی خطرناک کھیل ہے اور وہ نہیں گیا، اور لیکن اس کا دل بھولا بھولا سا رہنے لگا۔ بے ستوں میں صرف اس کی کشش نہ تھی، وہاں جا کر اس کو گھر کا سا مزہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ وہاں جا کر یہی محسوس کرتا تھا کہ وہ سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے ہیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ ان دنوں روبینہ نادر سے ہر وقت چڑی رہتی تھی، اور انہی دنوں اس کو احساس ہونے لگا تھا کہ اس کی ٹھیٹھ مشرقی فطرت کو مغرب کی ہم نشینی راس نہیں آ سکی تھی۔ نادر بھی خود کو کچھ مظلوم سا سمجھنے لگا تھا، اور اس ناگوار اور کشیدہ فضا میں ایبک کا سادہ اور دلچسپ وجود بڑا غنیمت معلوم ہوتا تھا۔ محمود سے اس کی معصوم دوستی، اس کی دلچسپ باتیں اور اپنے وطن کے قصے اور لطیفے ان کو اپنی رنجشوں اور جھگڑوں کو پس پش ڈال دیا کرتے تھے۔ زندگی اتنی تلخ نظر نہ آتی، اور یوں وہ ہمیشہ اس کا استقبال بڑی گرمجوشی سے ہوتا تھا۔ اس کو خبر بھی نہ تھی کہ اس گھر کے مکینوں کی آپس میں کشیدگی اور رنجش ہے، یا ان کا آنا اس کو غنیمت نظر آتا ہے۔ بہرحال اب وہ کئی دن سے اس طرف نہیں گیا تھا۔ کچھ خیال سے نادر کو گئے ہوئے 1 مہینے کے قریب ہو گیا تھا، اور اب اس کی واپسی قریب تھی۔ اب وہ مشرق کی سعادت مندی اور دیانت اور خلوص کو مجتمع کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ عرض کلیسا کی اس حسین و جمیل بیٹی کی مسکراتی ہوئی آنکھیں اور دل فریب انداز اس کی راہ میں حائل تھے۔ اس نے بے ستون جانا چھوڑ دیا، لیکن جب بھی وہ ہاسٹل سے باہر نکلتا اس کی سائیکل بلا ارادہ ہی اس رخ کو موڑنے لگتی، پھر اچانک وہ رک جاتا۔ اس پھاٹک سے 2-3 گز کے فاصلے پر اس کو معلوم تھا وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ ہر چیز اپنے جانے پہچانے انداز میں اپنی جگہ ہوگی، سارے کام ہو رہے ہوں گے، مالی باغ کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہوگا، برآمدے کی چلمنیں گری ہوئی ہوں گی، ہر طرف خس کی خوابناک اور سرور انگیز خوشبو پھیلی ہوگی، بارچی خانے کی سمت سے مخصوص خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، کتے کی دبی دبی کوں کوں اور رہٹ کی روں روں، یہی تو بے ستوں کا جانا پہچانا ماحول ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتا تھا کہ کمروں میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اس گھر کی مالکہ کے مشاغل اور مزاج اس پر روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ وہ شہزادیوں کے سے سراپے والی کاہل الوجود عورت آرام کرسی میں دھنسی کسی بے حقیقت سی چیز کو تک رہی ہوگی، یوں جیسے زندگی میں کسی بہت بڑے اور غیر متوقع حادثے کی منتظر ہو۔ اس نے اس کو کبھی گھر کے کاموں یا بچے کی ذات سے دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ وہ تو اخبار کی سرخیاں بھی محض عادتاً دیکھتی تھی۔ اس کی زندگی میں کچھ عجیب سا جمود طاری ہوتا تھا۔ اس کی زندگی میں حرکت اس وقت پیدا ہوتی تھی جب کسی نئی جگہ کے دیکھنے اور کسی انوکھے پروگرام کا موقع ہو۔ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں برج یا رمی کھیل سکتی تھی، لیکن ناولوں اور افسانوں کے لا یعنی قصوں پر وقت برباد کرنا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ بے ستون سے کچھ فاصلے پر درختوں کی گھنی اور اداس چھاؤں تلے سائیکل پکڑے کھڑا سب کچھ سوچتا اور ٹھنڈی سانس بھر کر سائیکل دوسری طرف کر لیتا۔ جب سے وہ اس سے بے تکلف ہوا تھا اس کو خوف معلوم ہو گیا تھا۔ اس کو خوب معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر نادر پڑھا لکھا ذہن اور اس کی آئیڈیالوجی برابر اس عورت کے مزاج سے ٹکراتی ہوگی۔ یہ کیا غلطی ہو گئی ہے ان سے؟ اور اس کو کیا معلوم کہ ڈاکٹر نادر نے کس کس مشکل سے اپنی طبیعت پر جبر کر کے خود کو
اس نیم خوابیدہ زندگی کا عادی بنایا ہے۔ اس نے کس طرح چاہا ہے کہ شریک حیات کے متعلق اپنا دیرینہ نظریہ بدل دے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ بیوی محض ایک الف لیلوی انداز کی شہزادی ہو، نازک ادا اور ناز آفرین، جس کے قدموں تلے دبیز قالین ہوں، جس کا لباس ایوانوں اور گیلریوں میں سرسراتا ہو، جس کی خوابناک آنکھیں سوچنے سے زیادہ خلا میں تکنے کی عادی ہوں۔ لیکن نادر کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے ترک عادت پر قادر نہ تھا، اور ضرورت سے زیادہ راسخ الخیال واقع ہوا تھا۔ جو چیز نادر کے لیے پریشان کن تھی وہ ایبک کے نظریے کے عین مطابق تھی۔ اس کو مہم میں سر کرنے والی، بلند تخیل رکھنے والی عورت کبھی پسند نہ آئی تھی۔ اس کو اپنے وطن اور نسل کی خدمت گزار، جفا کش، کم سواد اور کبھی کبھی خونخوار بن جانے والی عورت بھی ناپسند تھی۔ بس اس کو تو اپنی آئیڈیل عورت ڈاکٹر نادر کی اس بیوی میں نظر آئی۔ آنکھوں سے کاہلی برستی، چہرے سے کسل مندی عیاں تھی، یوں وہ بہت دلکش نظر آتی تھی۔ پاگل پن کی حد تک وہ سوچا کرتا، یہ مجھے مل جاتی تو اس کو شلواریں پہناتا، ساڑیاں بندھواتا اور غرارے پہناتا، نہ پہنتی تو الو کی پٹھی کو خوب مارتا، پھر دیکھتا کیسے نہ پہنتی۔ ڈاکٹر نے تو اس کو دل بھر کر بگاڑا ہے۔ اردو یہ نہیں بولتی، نہانے کے سائے کے سوا اور پہننا اس کو کس قسم کا نہیں آتا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس کے قابل نہ تھا۔ مجھے مل جائے تو سارے کسبل نکال دوں، وہ جذبات کی شدت میں سوچتا، مگر پھر جو سوچتا تو ہر راہ میں اس کے استاد کی انتہا سے زیادہ شریف اور قابل احترام ذات حائل ہو جاتی، ورنہ وہ جو سوچتا تھا کر ڈالتا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اسی طرح سوتا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سخت گرمی تھی، پنکھے میں سے لو نکل رہی تھی، جاتے ہوئے سورج کی کرنیں ہر طرف کمرے میں گھس آنے کی کوشش میں تھیں۔ سرن کھڑکی کے قریب کھڑا ہوا ستو پی رہا تھا، بار بار گلاس میں برف بجا رہا تھا۔ غسل خانے میں سے نعیم کے نہانے اور گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خوب پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، بولا کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے ہوئے تولیے سے اپنا پسینہ پوچھنے لگا۔ سرن نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، اب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ نعیم غسل خانے سے باد بہار کی طرح تازہ اور شگفتہ نکلا اور کسی کا نوٹس لیے بغیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے اپنا سر پونچھنے لگا۔ وہ اب بھی گنگنا رہا تھا، اسی سے سیکھے ہوئے بول، میری وارفتگی شوق مسلم، لیکن اب ایبک کے دل پر گھوسا سا پڑا۔ کاش یہ شعر مجھ پر صادق نہ آیا ہوتا، کاش میری وارفتگی شوق نے یہ صورت اختیار نہ کی ہوتی، کاش اس کی آنکھوں میں مجھے وہ کچھ نظر نہ آتا جو اب آ رہا تھا، کاش ڈاکٹر نادر میرا استاد نہ ہوتا، میں کاہے کو اس کے گھر پہنچا تھا، کاش نہ گیا ہوتا، اور یہ سب تھا تو کاش ڈاکٹر نادر اتنا اچھا نہ ہوتا، مگر وہ سب ہوا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر اب اس کا کیا علاج ہے؟ وہ اس کو دیکھے بغیر پاگل سا ہوا جا رہا تھا، اور جب وہ نہا دھو کر نکلا تو نعیم اور سرن جا چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اس نے کمرے میں تالا لگایا، سائیکل اٹھائی اور آج ارادتاً بے ستون کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو گھر کتنا خاموش اور ویران نظر آ رہا تھا۔ ایک خاموش، نازک اور دبلی پتلی لڑکی کا وجود اپنے ساتھ گھر کی تمام رونقیں اور زندگی سمیٹ لے گیا۔ اس گھر کے چپے چپے میں اسی کا عکس اور پرتو نظر آ رہا تھا۔ میزوں پر بچھی ہوئی چادروں سے لے کر الماریوں میں لگے ہوئے تالے تک اسی کی یاد دلا رہے تھے۔ اس کے کمرے میں میز پر لگی ہوئی کتابیں اور کینوس پر بنی ہوئی ادھوری تصویریں، رنگوں کے پیالے اور برش سب اسی کے منتظر تھے۔ کمرہ اپٹن اور سہاگ کی خوشبوؤں سے بسا ہوا تھا۔ بکھرے ہوئے پھول اور افشاں کے جگمگاتے ذرے اس گھر میں برپا ہونے والے بہت بڑے انقلاب کی یاد دلا رہے تھے۔ وہ انقلاب جس نے نادر کو اپنا فرض یاد دلا دیا تھا۔ وہ اب چلی گئی ہے تو بھی اماں اس بڑھاپے میں بالکل تنہا کیوں کر رہیں گی؟ اس کے کئی علاج تھے، مگر عام حالت میں اور ان حالات میں گھرے ہوئے شخص کے لیے ان کا حل کرنا کتنا مشکل تھا۔ رابعہ کی شادی میں شرکت نہ کر کے روبینہ نے ان میں سے ہر ایک پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس کی قطعی روادار نہیں اور ان سے اس کو ذرا دلچسپی نہیں۔ ان کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہاں چل کر رہیں اس کے بس کی بات نہ تھی،
عورت جب یہ طے کر لیتی ہے کہ کسی شخص کو برداشت نہیں کرے گی اور اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گی تو اس سے زیادہ گستاخ اور بے مروت کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ان کو مجبور کر کے اپنے گھر میں پریشان اور ذلیل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان کی خودداری کی شکست بھی گوارا نہ کر سکتا تھا۔ اسی شش و پنج میں وہ رکا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت سمجھایا تو میری فکر نہ کرو، تمہاری بوا میرے پاس ہے، تمہاری چھوٹی ددا کو بلا لوں گی اور 15-20 روز تک خدا رکھے رابعہ اور ان کے دلہا بھی آ جائیں گے اور وہ چلے جائیں گے تو پھر تیرا تو دل چل گیا، اب کیا میری دوسراہٹ کے لیے گھر بار تج کر یہیں بیٹھا رہے گا؟ بیٹھوں گا کہاں، میں اس لائق کب ہوں؟ آپ کی تنہائی کی فکر ہے، ایسا نہ ہوگا کہ چھوٹی ددا آپ ہی کے پاس آ جائیں۔ تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، آج میں 20 سال سے اکیلا اس سب کو دیکھ رہی ہوں۔ خاندان کا ہر شخص ان کی خوشامد کرتا ہے، مجال ہے جو کسی کے پاس جائیں، ویسے تو وہ زیادہ تر میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ بی اماں، پھر آپ کچھ دن کو میرے ہی پاس چلی آئیے۔ اچھا دیکھا جائے گا، اب تم خیر سے پرسوں سوار ہو جاؤ، وہاں وہ دونوں اکیلے ہیں، میرے دل میں وہم آتے ہیں، ناحق وہم آتے ہیں۔ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی، آ جاتی تو کیا حرج تھا؟ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، جی چاہتا ہے۔ اچھا بکواس بند کرو، ایسا ہی ہے تو میں عادل کے پاس ہو آؤں گی، نہیں تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میرا گھر کب اس قابل ہے؟ کاش میں اس قابل ہوتا، مجھے خوب معلوم ہے آپ میرے پاس۔ اس کی آواز بھرا گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ تم کیوں اتنا رنج کرتے ہو میرے لال؟ مجھے تمہارے گھر آنے سے انکار کیوں ہونے لگا؟ خدا تمہیں رہتی دنیا تک رکھے، 1000 بار آؤں گی۔ ارے جہاں تو ہوگا میں کب کھینچی چلی آؤں گی۔ انہوں نے آپ دیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، وہ ان کو بہت افسردہ اور بہت پیارا نظر آیا۔ انہوں نے اس کے چہرے کی بلائیں لی اور بولی، میرے چاند، تو اتنا رنج نہ کیا کر، تیری باتیں تو لڑکیوں سے بھی بدتر ہو گئیں۔ تم سلامت رہو میری فکر کرنے والے، مجھے اسی کا بڑا سہارا ہے۔ ان کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوتے رہے۔ اپنے جانے سے پہلے وہ چھوٹی ددا کو لے آیا۔ انہیں بی اماں کے پاس رہ کر بہت راحت ہوتی تھی اور خاندان بھر میں سب سے زیادہ چاہا کرتی تھی، لیکن نادر کو ستانے کے لیے انہوں نے بڑا شور مچایا۔ ارے واہ لڑکے، جروا کا غلام ہے، خود تو بھاگا جا رہا ہے، اماں کا رکھوالا مجھے مقرر کیا ہے۔ وہ ہنستا رہا، پھر وہ بڑبڑائی، ارے میرے کیا ٹھیک ہے، گود میں پیر ہے، ارے مجھے اپنے کونے میں پڑے رہنے دیا کر۔ 15 دن میں تم گور میں نہیں چلی جاؤ گی، رابعہ آ جائے تو واپس چلی جانا۔ ہاں تم نے پڑھا ہے غیب کا علم، کسی کو کیا ٹھیک ہے، رات برات مر گئی تو تمہاری اماں پریشان پھریں گی۔ اس نے اس کے کندھے دباتے ہوئے کہا، ارے بڑی بھی، تمہاری عمر بہت بڑی ہے، تم تو ہمارے بعد بھی جیو گی اور کہا کرو گی، ہائے نادر، کیا میرا اس کا مذاق چلتا تھا۔ اے دور پار، تیرے منہ میں خاک، نے گوڑ ماری میم کی صحبت میں یہی باتیں سیکھے گا۔ اللہ تیری 1000 عمر کرے۔ تجھ دیکھ لیجیے، پوتا کھلاؤں گا تو 7 سلام کروں گی۔ ہاں ضرور کر لینا، میں اور تم دونوں بیٹھے ہی رہیں گے۔ اچھا بکواس بند کرو، اے سکندر بہو، یہ تو بڑا بد زبان ہو گیا۔ آپ اس کے منہ پر نہ لگا کیجیے، اس کی باتوں سے میرا دل برا ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کہتے، جب اپنا بیٹا بڑا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ایسی باتیں کیسی لگتی ہیں۔ وہ حلوہ بناتے بناتے بولی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اس بات کا رنج کم سے کم لے کر جائے کہ اس کی بیوی نے اس کی بہن کی شادی اور ان کی خوشی کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کے پسند کی چیزیں ساتھ کیں، بٹوے سلوائے، گوٹا اپنے ہاتھ سے تیار کیا، باریک باریک کھوپرا خود کاٹا، دھنیا کی گری صاف کی اور اپنے بٹووں میں بھر کر روبینہ کے لیے دیا۔ محمود کے اور اس کے تن کے زیب کے نفیس کرتے کڑوا کر سلوا کر ساتھ کیے۔ اس کا بکس خود ٹھیک کیا، ایسے ہی یہ میرا بکس ٹھیک کرتی تھی۔ جب میں مسوری میں پڑھتا تھا اور بورڈنگ جایا کرتا تھا، وہ سوچتا رہا۔ لکھنؤ میں اب دور پرے کے رشتہ دار رہ گئے تھے، وہ اس مرتبہ ہر ایک سے خود جا جا کر مل آیا۔ اس کو یہ محبت خیال ہمیشہ سے زیادہ قابل قدر معلوم ہو رہے تھے۔ بی اماں اس کا سفر کا انتظار کرتی رہی، ناشتہ پکوایا، کباب اور تندوری پراٹھے ساتھ کیے۔ اس نے ان کو منع بھی نہ کیا، یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حشمت نے اس کو دعائیں دیں، منا آپ کب آؤ گے؟ جلدی آنا، دعا کرنا بوا۔ وہ چلنے لگا تو بی اماں نے دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کی، قرآن شریف کی حوا دی اور بار بار گلے لگایا۔ چھوٹی ددا نے امام ضامن باندھ کر دعائیں دم کی۔ چلتے وقت وہ اتنا دل گرفتہ تھا کہ امام ضامن باندھتے باندھتے بولی، اے لو، معلوم ہوتا ہے بیٹی رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہے۔
اپنے بورڈنگ سدھارتے تو ہنستے کھیلتے قلانچے مارتے جاتے تھے، اب خدا رکھے اپنے گھر چلے تو کیا کیا نخرے کر رہا ہے لڑکا۔ پھاٹک سے تانگا نکلا تو اس نے آخری بار مڑ کر اندر کی طرف دیکھا۔ دونوں بوڑھیاں برآمدے میں کھڑی تھیں، بی اماں سر سے پاؤں تک لرز رہی تھیں، وہم کے مارے آنسو ضبط کیے ہوئے۔ حشمت سیڑھیوں پر کھڑی تھی اور مالی کھرپی ہاتھ میں لیے جاتے ہوئے تانگے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس گھر کے ذرے ذرے اور اینٹ اینٹ سے اس کو کتنا پیار تھا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چھوٹی ددا کو خاندان بھر کے لڑکے لڑکیوں سے محبت تھی، لیکن نادر تو سب سے ہی زیادہ پیارا لگتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس کو بہت چاہتی تھی، ہر وقت اس کے گن گاتی تھی۔ نادر کے کسی سے کیا مقابلہ، اور وہ میم لایا تو سبھی نے تانے دیے، لیجیے نادر کے گن دیکھیے، آپ تو کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ اور وہ ہمک کر کہتی، اے اب بھی پڑھتی ہوں، کوئی اس کی صفتیں پیدا تو کر کے دیکھے۔ وہ تجربہ کار اور قیافہ شناس تھیں اور قدیم خاندانی خواتین کی طرح بڑے سوجھ بوجھ کی بیوی تھیں۔ وہ نادر کی افسردگی اور خاموشی سے کھٹک رہی تھیں۔ ان کو اندازہ تھا کہ وہ پہلے کی طرح مطمئن نہیں ہے۔ اس کے سوار ہونے کے بعد وہ دونوں اندر جا بیٹھی۔ اللہ خیریت سے لے جایا۔ نادر تو اس مرتبہ بڑا رنجیدہ ہے، میرا دل کوڑ رہا ہے اس کے لیے۔ بی اماں کا ضبط کا دامن چھوٹ گیا اور وہ روتے ہوئے بولی، اے میرے دل سے پوچھیے، خوب اندازہ ہے میرا بچہ اس مرتبہ کتنا رنجیدہ تھا۔ مجھے اس کے چھوٹنے کا غم نہیں، بچے دیس پردیس رہا ہی کرتے ہیں۔ وہ اگر اپنے گھر میں خوشباش رہا ہوتا تو اور بات تھی، مگر اس مرتبہ تو نہ جانے کیا بات ہے۔ اے بیوی، میرا تو دل کہتا ہے میم صاحب اب پیٹ سے پیر نکال رہی ہیں۔ نکالیں یا نہ نکالیں، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، میرے دل میں وہم آ رہے ہیں۔ دیکھا اس دفعہ کتنا کمزور نظر آ رہا تھا، میں نے اس کو جلدی کر کے بھیج تو دیا، اب دل اسی میں پڑا رہے گا۔ نہیں سکندر بوا، میری رائے یہی ہے کہ کچھ دن جا کر رہو، اسی لڑکے کا رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دو؟ جیوؤں کے کارن کمبل نہیں چھوڑا جاتا، ایسی بیزاری تھی تو آئی کیوں تھی، کسی نگڑے ناتھے کو ڈھونڈا ہوتا۔ ہاں سوچ تو رہی ہوں، اب ذرا رابعہ آ کر چلی جائیں، ان کے ولایت جانے کا ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے پاسپورٹ بنا ہے، اس لڑائی میں کہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ تو کہو کہ علی میاں نے خود انگریزوں ہی کی سفارشیں پیش کی ہیں۔ اچھا خیر سے ان کے جانے کا ہو لے تو پھر دیکھا جائے گا، یہ تو مہینوں کا چکر ہے۔ اے بیوی، وہ بنگالن کیا ہوئی، اس کی ہم جماعت، اے بھلا سا نام تھا، وہ ہوتی نگوڑی تو سب قبول کروا لیتی، کیوں اتنا فکر مند رہتا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکا کر جا نماز بچھانے میں مشغول ہو گئیں۔ کئی دن جانے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ اور دلچسپ اور بےحد اہم نظر آنے لگی تھی، اور وہ کچھ اور قریب کھسک آئی۔ اب وہ بار بار سوچنے لگا، اس کے بغیر بھی زندگی ہو سکے گی، مگر یوں میں کب تک آتا رہوں گا، اس کے درشن کر کے گھڑی دو گھڑی کے لیے ہنستا بولتا رہوں گا۔ محمود کو اپنے باپ کا بے حد انتظار تھا۔ اب وہ ہر وقت سے سوال کرتا، ابا کب آئیں گے، مجھے کیوں نہیں لے گئے؟ وہ بیزاری سے جواب دیتی رہتی، آ جائیں گے، جلدی کیا ہے، ان کو اپنی اماں کے پاس بھی رہنا چاہیے۔ اس دن جو ایبک بے ستون میں داخل ہوا تھا، سامنے کوئی نہ تھا۔ محمود اپنی ٹرائسیکل ٹھیک کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو یار یہاں بیٹھے؟ میری سائیکل کا پیڈل ڈھیلا ہو گیا، کس رہا ہوں۔ لو مجھے تو دکھاؤ، اسکرو ڈرائیور ہے؟ ابھی لایا۔ وہ لپک کر گیراج کی طرف گیا اور اسکرو ڈرائیور لیے ہوئے واپس آیا۔ ایبک بھائی، میرے ابا کب آئیں گے؟ اب مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں بے صبری تھی۔ گھبراؤ نہیں، اب تو وہ آ ہی جائیں گے۔ یہ جملہ اس کی خواہش کے خلاف اس کے منہ سے نکلا۔ ٹن ٹن ٹیلی گرام، بیرا لپک کر نکلا۔ تار والے کی سائیکل ایبک نے باہر نکلتے دیکھی اور اس کا دل کھٹک گیا، وہ آ رہا ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد روبینہ باہر نکلی۔ وہ گہرے سبز رنگ کی سکرٹ اور نیچلے گلے کا سفید بلاؤز پہنے تھی۔ حسب معمول گلے میں موتیا کا گجرا مہک رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی انگلی میں اس کی شادی کی سبز اور سفید ننگوں والی انگیٹھی چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نادر کا پھٹا ہوا لفافہ تھا، آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے، اور ایبک نے لہجے بھر کو اس کو دیکھا اور اپنے ہونٹ کا نچلا کونا چبانے لگا۔ وہ اس کو دیکھ کر معنی خیز انداز سے مسکرانے کے بجائے خاموش کھڑی رہی۔ کیا کر رہے ہو؟ محمود کی سائیکل کا پیڈل کس رہا ہوں۔ وہ اس کے برابر گھاس پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی اور سگریٹ کی کش لگانے لگی۔
اس نے جھک کر پیڈل دیکھنا چاہا اور ایبک نے سگریٹ کا تمام دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ روبی، کیا بات ہے؟ روبینہ نے سگریٹ ایبک کے ہاتھ سے لے کر خود ایک لمبا کش لیا۔ ایک خبر ہے خان ایبک۔ کیا؟ اس کو معلوم تھا کہ کیا خبر ہے۔ نادر آج شام کی گاڑی سے پہنچ رہا ہے۔ ایک لہجے کو یہ بڑی عجوبہ اور انوکھی سی خبر معلوم ہوئی، جیسے کوئی انہونی بات۔ اف توبہ، کس قدر اندھیرا ہے! یہ کیا ہوا؟ جیسے کسی نے بجلی کے کھمبوں پر سے سارے تار نوچ کر پھینک دیے ہوں۔ اوہ خدایا، کتنی ویرانی اور کتنا سناٹا ہے! توبہ، زندگی کتنی بھیانک اور بے سود ہے! کیا بات ہے؟ کیا کوئی زلزلہ آ گیا؟ یا کوئی پومپیائی کے روز آخر کا سا سما کیوں ہے؟ ہر طرف لاوا سا ابل رہا ہے۔ یکایک وہ پھر سنبھل گیا۔ مبارک ہو، تم کو بہت خوشی ہوگی۔ وہ طنزیہ مسکرا۔ ہاں، وہ میرا شوہر ہے اور بہت دن بعد آ رہا ہے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ اچھا ہوا یہ تو، اور کیا، اس کو تو ایک دن آنا ہی تھا، اور یہ 2.5 گھڑی کا سہانا سپنا اس کو تو ٹوٹنا ہی تھا۔ شکر ہے ڈاکٹر نادر بر وقت آ گیا۔ میں بھی بہت دور نہیں گیا تھا۔ ابھی تک مجھے یاد تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے جو میرا استاد ہے۔ اس کو خوشی سی محسوس ہوئی، اب وہ رفتہ رفتہ خود کو اس سے دور کر لے گا، اور وہ بھی اس کی موجودگی میں یہ پاگل کن رویہ چھوڑ دے گی۔ ان کے اصرار کے باوجود کھانے پر نہیں رکا۔ آج چلتے وقت اس نے اس کے منہ پر دھواں نہیں چھوڑا، اس کے سر کا کوئی بال چپکے سے نہیں توڑا، اور بہت قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھوں میں لے کر خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ نادر ہمیشہ کا صاف دل اور کھری طبیعت کا تھا۔ وہ روبینہ سے ناراض تھا، یہ اس کی ہر ادا سے ظاہر تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر اسے لڑ بیٹھتا، اس کو طعنے دینے لگتا۔ اس کی صحت بتدریج گر رہی تھی، اور اسی لیے بعض وقت وہ کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو جاتا تھا، اور اس کو کب اس کی پرواہ تھی۔ بہت سے دن ایسی ہی خفگی اور کشیدگی میں گزرتے چلے گئے۔ ان دنوں میں صرف 2 مرتبہ ایبک اس خیال سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو نوکروں اور محمود سے معلوم تو ہو ہی جائے گا کہ آتا رہا ہے، اور اس کا یوں غائب ہو جانا اس کو عجیب لگے گا۔ مگر دونوں مرتبہ وہ ایسے وقت میں آیا جب روبینہ گھر پر نہ تھی۔ نادر ہمیشہ کی طرف سے محبت سے ملا۔ میں نے سنا تم نے امتحان بگاڑ دیے ہیں، پرچے اچھے نہیں دیے، کیا بات ہو گئی؟ اس کا بہت قلق تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ مزمحل اور پریشان سے نظر آتے ہو۔ چھٹیوں میں گھر ہو آؤ، ورنہ کہیں کی سیر کرو۔ جی ہاں، یہی ارادہ ہے۔ اب تم نے آنا بھی چھوڑ دیا، ادھر ہی آ جایا کرو۔ رفتہ رفتہ زندگی پھر اپنے معمول پر آ گئی۔ بہت دن لڑائی جھگڑے نادر کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک دن روبینہ کو ضرورت سے زیادہ افسردہ دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا، اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تو مجبور ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ پھر یہاں اپنے عزیزوں سے دور پڑی ہے، چڑچیڑی ہو گئی ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، اور پھر محمود کی ماں بھی تو ہے۔ کہیں میں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اس نے سوچا۔ تو مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں روبی، مجھے اپنے آپ سے نفرت آنے لگی ہے۔ میں کتنا خود غرض ہوں، صرف اپنے ہی زاویہ نظر سے سوچتا ہوں۔ اس نے اس کو بے شمار بار چوم کر کہا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی، اور نادر کا دل پگھلتا رہا۔ اس کو نہیں معلوم تھا وہ کیوں رنجیدہ اور خاموش ہے۔ اس شام انہوں نے مدت کے بعد پکچر کا پروگرام بنایا، اور چائے سے چند منٹ قبل گیٹ میں سے ایبک کی سائیکل چمکی۔ نادر نے اس کو دور سے ہی پکارا، آ جاؤ جلدی۔ وہ آج بہت دن بعد ہنس رہا تھا اور خوش تھا۔ ایبک نے یہ سمجھا کہ وہ سدا یوں ہی رہتے ہیں، اور اس کا دل دکھ سا گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سائیکل برآمدے سے لگا کر کھڑی کرتے ہوئے کہا، آج ہم بڑی زوردار فلم دیکھنے چل رہے ہیں، واز مائی ویلی دیکھنے۔ ہاؤ گرین۔ ہاں، روبینہ نے جواب دیا۔ بس جلدی کرو یار۔ نادر نے موٹر کا دروازہ کھول دیا۔ وہ تینوں ہی الگ الگ اپنی اپنی دادی کی اگلی بہاروں کو یاد کرتے رہے۔ ادھر ادھر نادر اور ایبک تھے، بیچ میں وہ تھی۔ واپسی میں ایبک نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا، کھانے پر بھی نہ رکا۔ کیا فائدہ، اس نے سوچا، یہ دونوں اتنے خوش ہیں، بیچ میں پھنسا رہوں۔ ہاسٹل میں تقریباً سناٹا تھا، صرف چند لڑکے اپنی اپنی مجبوریوں کی بنا پر رہ گئے تھے۔ ایبک کا کمرہ اسی طرح آباد تھا۔ سرن آج کل ریڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھ لکھ کر لکھنؤ بھیجا کرتا تھا، اور نعیم نے 1-2 ٹیوشن کر لیے تھے۔ کچھ دن پہلے تو ایبک بے ستوں میں چین کی بنسی بجاتا تھا، اور اس سے نعیم اور سرن دونوں ہی واقف تھے، مگر وہ دونوں ہی ایسے مزاج کے تھے کہ سوائے ایک آدھ مذاق کرنے کے ان کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ ان کی جگہ
دوسرا ہوتا تو یہ سکینڈل خوب پروان چڑھتا، مگر ان کو یہ پتہ تھا کہ جب وہ روز جاتا ہے اور جب چاہے واپس آئے وہ تعجب نہ کرتے۔ اگر 3 دن نہ جاتا تو نہ پوچھتے کہ بھئی کیا ہوا۔ دراصل وہ اس کے اس خطرناک کھیل سے سہم سا گئے تھے۔ یہ خطرناک مذاق جس شخص کی زندگی پر اثر انداز ہونے والا تھا وہ ان کا بہت ہی محبوب استاد تھا اور وہ اس کے دل سے مداح تھے۔ ایبک کو احساس تھا کہ وہ اس کی نظروں میں کجرو اور غلط کار بنتا جا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی رنج تھا کہ انہوں نے کبھی بھولے سے بھی اس کا حال دل نہ پوچھا۔ کاش وہ ان کو اپنی الجھنیں بتا سکتا اور وہ اس کو مشورہ دیتے۔ ان کو کیا معلوم اس کو عقل و دل کی اس آویزش میں اس کی شخصیت کیسے کیسے دھکے کھا رہی تھی۔ اس پر الٹا ایبک کسی طرح نامعلوم طور پر اتفاقات کے مدفن میں دفن ہوتا جا رہا تھا۔ آہ بیچارہ خان ایبک، اس کا دن بھر میں کئی بار دل پکار اٹھتا۔ کسی کو نہ معلوم تھا آج 3 دن سے کس طرح اس نے ادھر جانے سے خود کو باز رکھا تھا، اس ڈر میں کہ کہیں اس کی سائیکل خود بخود اس طرف کو نہ مڑ جائے، اور اس نے ہاسٹل سے قدم ہی نہیں نکالا تھا۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس شخص نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اس کے بنے بنائے گھروندے کو وہ اپنی شدید خواہشات کی آندھیوں سے توڑ پھوڑ ڈالے۔ وہ اس شخص کے لیے ہر قسم کا اظہار کرنے کو تیار تھا جو یقیناً ایک اچھا اور بہتر انسان تھا۔ وہ اپنے قدموں پر تو وہ پابندی لگا سکتا تھا، لیکن خیالات ان کو کون باندھ سکتا ہے۔ ذرا خاموش بیٹھا اور اس کا تخیل بے ستون میں پہنچ جاتا۔ اس نے ایسے وقت ایسے کپڑے پہنے ہوں گے، اس کے گلے میں گجرا ہوگا، اس کی آنکھوں میں تساہل ہوگا، اب کھانا لگا ہوگا، وہ دونوں کھانا کھانے میں بیسیوں باتوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے بڑھ کر ان کا مشترکہ موضوع محمود ہوگا، میرا کیا ہے۔ مجھے تو وقت گزاری کے لیے الو بنا رہی تھی۔ غصے سے وہ کانپ جاتا، چالاک خبیث فرنگی عورت۔ اس کو دل چاہتا وہ اس کو مل جائے تو اس قدر مارے کہ اس کے سفید جسم پر نیلی اور سرخ بدھیاں پڑ جائیں۔ پھر اس کے تصور میں اس کی انصری نگاہیں گھوم جاتی۔ اخضری نگاہیں گھوم جاتی۔ وہ 2 نیلے اور ٹھنڈے پانیوں کی جھیلوں کی سی آنکھیں اور اس کے رواں رواں آواز دیتا، اس کا